واصحابہ وبارک۔ غلامی کیا ہے؟ ذوق حسن و زیبائی سے محرومی۔ غلامی کیا ہے؟ غلامی کیا ہے؟ ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا۔ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ آج زندہ لوگوں نے ایک زندہ عنوان کو چھیڑا، دلوں کے تاج ہلائے نے۔ میں آفاق اور اسٹیج پر اور حال میں موجود تمام اکابرین کو ان کا شکر گزار ہوں، اس نہایت حساس موضوع کے اوپر بات چیت کا ایک آغاز ہوا ہے۔ ہم بہت بچپن میں، بہت چھوٹے ہوتے، ہماری ماؤں نے جو ہمیں لولیاں دی ہیں وہ انگلش میں نہیں دی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طرح کا یہ مباحثہ ہے کہ ہماری شناخت انگلش ہے یا ہماری پہچان اردو ہے۔ ہم آپس میں جب گفتگو کرتے ہیں تو ہماری گفتگو اس ملک کے جمہور کی گفتگو اردو میں ہے اور ہماری شناخت بھی اردو میں ہے، لیکن یہاں کے جمہور کو، یہاں کی اکثریت کو ایک اقلیت نے اغوا کیا ہوا ہے اور کسی سیاسی تفریق کے بغیر، وہ 70 کا بھٹو ہو یا 19 کا عمران خان، جب وہ جنرل اسمبلی میں جاتے ہیں تو انہیں اردو میں بات کرنے کی سمجھ نہیں ہوتی۔ مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، اپنے خورشید کے پھیلا دیے سائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اردو کے اس رجحان کو ختم کرنے کی اور اردو کو ہماری شناخت کے طور پر ختم کرنے سے کیا کیا ہوگا؟ وہی کچھ کیا آج رومی ہو چکا ہے۔ آج حافظ اور سعدی موجود نہیں ہیں، ان کی دانش بھی موجود نہیں ہے۔ آج میری وہ بچپن کی کہانیاں جس کے اندر کوئی کھجور، جس میں مدینہ کی ڈاچی، جس میں کہیں کوئی کبوتر، جس میں کہیں کوئی بکریوں کے ریوڑ، وہ گم ہو چکے ہیں۔ آج مجھے لورنا کو پڑھایا جا رہا ہے، آج مجھے کارلائل کو پڑھایا جا رہا ہے، آج میری تہذیب اور میری ثقافت اور میرے تمدن کو بدلا جا رہا ہے، اور میرے سامنے فرینکفرٹ کی اور لندن کی اور پیرس کی باتیں ایسے کی جاتی ہیں جیسے میری پھوپھی وہاں پر رہتی ہیں۔ سرخ اینٹوں والی کوٹھی کی باتیں، چیری کے پھولوں کی باتیں، میرا گلاب کہیں گم ہو گیا ہے، میری چمبیلی کہیں گم ہو گئی ہے۔ میں آج سوچ رہا تھا کہ میری بہن، میری بچی جب گھر سے رخصت ہوتی تھی تو ایسے آنسو بہتے تھے کہ خود بارات پر آنے والوں کے بھی آنسو بہہ جاتے تھے، اور بچی وہاں سے جا کر خط لکھتی تھی کہ بابا ماں سے کہنا کہ وہ اپنی سبز چادر کو مت ڈھونڈے، وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئی ہوگی۔ میں آخری دفعہ اس کو اپنے ساتھ لے آئی تھی کہ مجھے ماں کی خوشبو آتی ہے۔ بابا اپنی ٹوٹی ہوئی اینک کو مت ڈھونڈنا، میں روز تنہائی میں بیٹھتی ہوں اور اس کے ٹوٹے ہوئے شیشوں کو جوڑتی رہتی ہوں۔ بابا بھائی کو کہنا کہ اپنا پین مت تلاش کرے، مجھے اچھا لگتا ہے۔ بابا تمہیں یاد ہے کہ ایک دفعہ جب تم مجھے اسکول چھوڑنے جانے کے لیے تیار تھے، تمہارے سائیکل کی ہوا نکل گئی تھی، وہ میں نے نکالی تھی۔ میں اسکول نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس دن بادل تھے، بارش تھی اور میں بارش میں نہانا چاہتی تھی۔ بابا تمہیں یاد ہے کہ میں کیسے تم سے نپٹ جاتی تھی؟ المیہ یہ ہوا کہ تہذیب بدلی، میری بچی بیوٹی پارلر میں تیار ہوئی،
اور اس کی سکھیوں نے اسے کہا کہ بیٹے بہن آنسو نہیں بہانے، 20,000 کا میک اپ کروایا۔ مسئلہ صرف زبان کا نہیں ہے، مسئلہ تہذیب کا ہے، مسئلہ روایات کا ہے۔ وہ جو اپنی ماؤں کو اولڈ ہومز کے اندر بھیج دیتے ہیں، وہ جو اپنے باپوں کو اولڈ ہومز کے اندر بھیج دیتے ہیں، ان کی زبان کا صرف مسئلہ نہیں ہے، اس کے ذریعے ہمارے اوپر کالے ریز مسلط کیے گئے ہیں۔ وہ باہر کے فرنگی بھاگ چکے، اب گھر کے فرنگی باقی ہیں۔ قرآن کے تھے جو لوگ امی، وہ کفر کی مے کے ساقی ہیں۔ جس دین پہ اپنا ایمان ہے اس دین کی یہ تذلیل کریں، کیا ہم چپ رہ بھی سکتے ہیں؟ قرآن کے اصولوں کو ظالم تعویلوں سے تبدیل کریں، کیا ہم یہ سہ بھی سکتے ہیں؟ اب آپ کو مجھ کو ساروں کو ان باطل کے معماروں کی تعمیروں سے ٹکرانا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف یونیورسٹیز کے اندر، جامعات کے اندر اردو کے شعبوں کے مستقبل کی تاریخی کا کوئی مسئلہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف اسلام کی ترویج کے لیے وہ جو 33 لاکھ طلبہ مدارس میں پڑھ رہے ہیں ان کی زبان کا کوئی مسئلہ ہے۔ یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ نوائے وقت سے لے کر جنگ تک اور زندگی سے لے کر تکبیر تک اردو صحافت کے مستقبل کا مسئلہ ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے اسلامی لٹریچر کو سقراط کا جام نہیں، یہاں پر مارکیا کا ٹیکہ لگایا جا رہا ہے کہ اردو ختم ہو جائے۔ میں نے اپنی بچی سے کہا بیٹے جاؤ وہاں پر جا کر تم 100 روپیہ دینا، وہ 84 روپے وصول کر لیں گے۔ میری بیٹی نے بڑی معصومیت سے کہا وہ 84 کتنے ہوتے ہیں، 89 ہوتے ہیں یا 81 ہوتے ہیں؟ میرے ہند سے مجھ سے چھن گئے ہیں۔ میں بیچ چوراہے پہ کھڑا سوچ رہا ہوں کہ غلام کبھی خوبصورت نہیں سوچ سکتے، ہمیں غلام رکھنے کی یہ سازش ہے، 70 سال سے یہ سازش ہے۔ یہ کہنا کہ اردو کے دامن کے اندر وسعت نہیں ہے، اردو کے دامن میں کیسے وسعت نہیں ہے؟ جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن میں 1947 کے اندر موجودہ MBBS کا مکمل طور پر اردو میں ترجمہ اس کا موجود تھا، اور پاکستان بنتے ہوئے جو تنازعات تھے کیا اس میں ہندی اور اردو کا تنازعہ موجود نہیں تھا؟ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں یہ صرف آفاق کا موضوع نہیں ہے کہ آفاق اس پر بات کرے، یہ ہر پاکستانی کا موضوع ہے جو نظریہ پاکستان پر یقین رکھتا ہے۔ یہ نظریہ پاکستان کا معاملہ ہے۔ میں بات کو طول دے دیا، اصل میں اردو تو ہماری محبت ہے، یہ ہمارا رومانس ہے۔ ہم اس سے کیسے الگ رہ سکتے ہیں؟ ہم نے بچپن میں اس اردو میں پریوں کی کوکاف کی، کہیں طوطے کی، کہیں کسی اسم اعظم کی، کہیں کسی برفانی پہاڑوں کی کہانیاں پڑھی ہیں۔ ہم نے اپنے بچپن میں کہیں نسیم حجازی کو پڑھا ہے، ہم نے کہیں اپنی نوجوانی کے اندر مرشد اقبال کی بال جبریل کو یاد کیا ہے۔ اردو کے ختم ہونے کا معاملہ صرف یہ نہیں ہوگا کہ صرف اردو کو ختم کیا جائے گا، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن اور ہماری ثقافت ہم سے چھین لی جائے گی۔ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ بہت شکریہ۔